वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, कोरोना केसेस की तादाद 38,000 से ज़्यादा हो चुकी है और 821 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही और WHO के मुताबिक कोरोना कहीं जाता नज़र नहीं आ रहा। दुनिया को इसके साथ रहना सीखना होगा। हमारे मुल्क में भी अपनी माशी मजबूरियों को सामने रखते हुए लॉकडाउन को नरम करने के बाद मार्केट्स को खोला गया है, लेकिन जिन SOPs के तहत दुकानें खोली गईं, जो हिदायत की गई थी, उन पर मुकम्मल अमल होता नज़र नहीं आ रहा और इसके नतीजे में ट्रांसमिशन बढ़ने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की रिक्वेस्ट की है, जिस पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इसको जो है वो कबूल कर लिया है। जहाँ तक सिंध और बलूचिस्तान की बात है तो उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। सूरत हाल बदस्तूर, गुमगो और यूनिफॉर्म पॉलिसी ना होने का ताना हर तरफ दिया जा रहा है। इस आस पर अपोजिशन ने बड़ी जिद करके पार्लियामान का इजलास इस वबा के हालात में भी बुलवाया, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ? इल्ज़ाम तराशी, सियासी बयानात, लफ्जी गोलाबारी। इजलास को कोई जो है वो सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं था। क्या फिर लीडर ऑफ द हाउस की बात की जाए या लीडर ऑफ द अपोजिशन, दोनों ने अपनी आमद का शर्फ नहीं बख्शा। तो फिर सवाल ये है कि इजलास पर पहले से खस्ता हाल टैक्स पेयर के पैसे लगाने से हासिल आखिर क्या हुआ? इस मुक़द्दसरीन अवाम और इस फोरम से जो मसाइल अवाम के हल होने हैं वो तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कोई मरबूत पॉलिसी सामने लाने के बजाय सिर्फ बयानबाजी से क्या हासिल हुआ है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2017 में कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, उन पर भी बात करेंगे कि वो तब्दीलियाँ आखिर हैं क्या। हमारे साथ आज कुछ देर में मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रोड्यूसर साहब, अगर आप पहले हमें दिखा दें कुछ ज़रा झलकियाँ जो ऐवान में होता रहा, क्या अपोजिशन, क्या हुकूमत नुमाइंदगान, क्या होता रहा, ज़रा अगर वो दिखा दीजिए। ये बता दें पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या है? मुझे कम से कम नहीं पता, ना इन वजीरों को पता है। सिंध हमारा है, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, सिंध में इंशाल्लाह आ रहे हैं हम। वजीर खारजा साहब ये कहें कि हम सुबाइयत की बात करते हैं, मुझे अफसोस है इस बात का। सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं। शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। जो एक तवक्कुआत थी इस सेशन से, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पेशरफ्त होती जो है वो नज़र नहीं आ रही। मलिक साहब से शुरू करूंगी। मलिक साहब, अपोजिशन ने बहुत तनकीद की, बहुत जो है वो परसिस्ट किया कि जो सेशन है उसको बुलाना चाहिए एंड राइटफुली सो, और हम लोग अवाम जो हैं वी वर ऑल होपिंग कि कुछ इसमें पता चलेगा कि आगे के हमारे SOPs क्या हैं, आगे हम किस तरह इस वबा से लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ हर जगह से, क्या हुकूमत क्या अपोजिशन, हर जगह से लगता था कि अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो हो रही है, अपने स्कोर जो है वो यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगा इस इजलास से कुछ हासिल हुआ है? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा असूली तौर पे तो ये मैं कहने में हक बजाने हूँ कि बेसिकली इजलास का मकसद जो होता है वो ये कि असेंबली एग्जीक्यूटिव को चेक करती है और जो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज़ होती हैं उनको वो आंसरेबल करती है बिफोर द रिप्रेजेंटेटिव्स। नुमाइंदगान के सामने उनको जवाबदेह करना असेंबली के इजलास का बुनियादी मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और नीदर असेंबली इज़ अ फोरम के जहाँ से सिर्फ आपकी एक कोई कंसेंसस जॉइंट स्टेटमेंट आनी है। असेंबली का मकसद भी ये नहीं है और असेंबली की प्रोसीडिंग्स भी ये नहीं है, और न असेंबली के रूल्स इस चीज़ का तकाजा करते हैं। असेंबली के रूल सिर्फ यही तकाजा करते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव के किए गए इक़दामात पे आपको कोई सवाल उठते हैं और आप समझते हैं कि उनको आंसरेबल पब्लिक को होना चाहिए, तो ये वो फोरम है जहाँ पर आप उनको आंसरेबल करते हैं। तो अपोजिशन ने तो बुनियादी तौर पे ये सवालात उठाए, जैसे भी आपने शाहिद खाकान साहब का थोड़ा सा एक पीस ही सुनवाया, एंड थैंक्स टू यू कि आपने वही पीस सुनवाया जो मैं इस वक्त कहना चाह रहा हूँ। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत की कोरोना की पॉलिसी पे अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो अपोजिशन ने वो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। नतीजतन आपने शाह महमूद साहब का भी वही पीस सुनवाया जो कि सुनना चाहिए था, जिसमें उन्होंने
ایک فرکشن کی بات کی, ایک ڈیوائڈ کی بات کی اور سندھ کو فتح کرنے کی بات کی, تو ایسے حالات میں اس بات کا تو تقاضا بالکل نہیں تھا اور نہ ہی گورنمنٹ کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی. ہاں, شفقت صاحب کا یہ کہ یہ توقع اجلاس سے نہیں تھی, تو ڈیورنگ پروسیڈنگز اگر بات اس طرف بڑھتی اور آگے ایسے پروسیڈ کیا جاتا جس میں گورنمنٹ اپنی پالیسیز پہ اگر اپوزیشن کے ممبرز کو مطمئن کر پاتی اور بتاتی کہ یہ اقدامات جو ہم نے اٹھائے ہیں ان کے کیا فوائد ہیں, تو اس طرف تو گورنمنٹ کا کوئی ممبر بات لے کر ہی نہیں گیا. اپوزیشن تنقید کر رہی تھی اور گورنمنٹ تصدیق کر رہی تھی. اپوزیشن سوال اٹھا رہی تھی کہ کرونا پر اپنی حکمت عملی بتائیں, اور جبکہ حکومت جو ہے وہ نئے قلعے سر کرنے کے دعوے کر رہی تھی کہ ہم یہ کریں گے. تو اس انوائرمنٹ میں اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ آپ کی آبزرویشن کریکٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پورا ملک اس طرف دیکھ رہا تھا. یہاں سے ایک رہنمائی آنی چاہیے تھی, یہاں سے ایک گائیڈ لائن ملنی چاہیے تھی, یہاں سے ایک یونٹی فورج ہونے کی پوزیشن آنی چاہیے تھی, جو کہ بدقسمتی سے اس چیز کو جو ہے ایک شیپ میں لے کر آنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ گورنمنٹ میری تنقید کو سنتی اور تنقید کو سننے کے بعد مجھے سیٹسفائی کرتی. چاہے جائے کہ گورنمنٹ مجھے ایک پوزیشن میں کھڑا کرے اور وہاں پر ایک سوالات وہ میرے نیب کے کیسز پر اٹھانے شروع کر دے, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے ہی کنکاکٹڈ کیسز ہیں, سارے فالس کیسز ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور پھر ان کو گورنمنٹ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے چیمپئن کرے. تو یہ تو حکومت کی ایک پہلے اقدامات کرنے میں بہت بڑی زیادتی تھی, اور پھر ان کا رویہ جو تھا پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ اس سے بڑی زیادتی تھی. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہ, اور تیسرا آپ کا امپورٹنٹ سوال تھا. جی میں ایک بات شہباز صاحب کے حوالے سے میں صرف کہہ کے جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر کیوں نہیں آئے, مجھے نہیں پتا, ان کو آنا چاہیے تھا. اگر لیڈر آف اپوزیشن کی ہیلتھ ایشوز نہ ہوتے تو وہ ضرور جاتے, ان کی خواہش تھی, اور میں بھی ان میں شامل تھا جنہوں نے شہباز صاحب سے درخواست کی کہ آپ بالکل نہ جائیں, آپ کی امیونٹی لیولز ٹھیک نہیں ہیں, اور کرونا ایک پینڈیمک ہے جس کو سیریس لینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے ذرا پوچھ لوں, پھر ایک ہی دفعہ حکومت کی طرف جاتی ہوں. فیصل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ دیر پہلے ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 80,000 روپیہ پر سیکنڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا سیشن ہمیں جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے, تو اس پر منٹ جو ہے ہمیں وہ کاسٹ کرتا ہے. اس حساب سے اگر ہم دیکھیں, اور اگر لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں آئے, 25% بھی لوگ جو بیئر منیمم کورم پورا کرنے کے لیے بھی اگر لوگوں نے آنا تھا, اس کو بھی اگر دیکھا جائے 86 لوگ اگر آئے, تو اس حساب سے بھی اگر آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تقریباً 75 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کا ایک دن کا کاسٹ کر رہا ہے. اس ساری ایکسرسائز سے ہم نے کیا نکالا ہے؟ کیونکہ عام عوام مجھ جیسے جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ جو یہ پیسہ ان اجلاسوں پہ لگنا تھا, اگر ان سے نکلنا بھی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ عوام میں ہی بانٹ دیتے. وہ لوگ جو اس وقت 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے ان کو ہی دے دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پارلیمنٹ کا سیشن تو دیکھیں بہت ضروری تھا, اس میں آپ نے کیا نکالا کیا نہیں نکالا یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا. لیکن دیکھیں پارلیمنٹری وزیر اعظم صاحب جس پارلیمنٹری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک منٹ میں 70 لاکھ یا 80 لاکھ, تو آپ اس وہ پارلیمنٹ آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں پولیٹیشین, ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ہماری سپریم پارلیمنٹ ہی فیصلے کرتی ہے, سب کچھ ہے. تو دیکھیں اب نکالنا تو دیکھیں اب ڈیبیٹ ہوئی, اچھی ہوئی یا بری ہوئی, جو ڈیبیٹ ہوئی وہ ہوئی, لیکن دیکھیں لاسٹ پہ ہوتا ہے کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ جو ہے وہ کنسرن منسٹر کرتے ہیں. کنسرن منسٹر جو جس چیز کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا کرونا کے اوپر, وہ ہیں وزیر اعظم صاحب, اس وقت وزیر صحت ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. ان کو آنا چاہیے تھا, اور ان کو ایک پہلے تو اگر پہلے نہیں ہے وائنڈنگ اپ میں آنا چاہیے تھا, قوم کو اعتماد میں رہنا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. دیکھیں اس سے امپورٹنٹ اگر آپ کہیں نا کہ کرونا سے امپورٹنٹ اس وقت اس ملک میں کوئی چیز ہے تو کوئی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن نظر نہیں آیا نا, اس فورم سے نظر نہیں آیا. اب یہ ہوتا ہے جب آپ پارلیمنٹ میں جب وائنڈنگ اپ ہوتی ہے, اس میں ایک آخر میں آپ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں. حکومت جو ہے اپنے الائز سمیت 2 سینئر منسٹر اور اپنے الائز کو ملا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس میں ایک قرارداد اور ایک مطلب ایک میسیج دیتے ہیں قوم کو کہ ہم ایک یونائٹڈ ہے اس ایشو پہ. وہ بھی نہیں ہو سکی. اس میں اس سیشن میں تو ہمیں صرف یہ نکالا کہ جی آپ کے مطلب ہے کہ 6 MNAs 3 سینیٹرز 3 میڈیا کے نمائندے اور 7-8 جو ہے پارلیمنٹ کے جو سٹاف تھا ان کو کرونا ہو گیا. باقی تو ہم نے کچھ نہیں نکال سکے. باقی ہم نے قوم کو جو دکھایا جو ڈیبیٹ, یہ پولیٹیکل ڈیبیٹس تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی. لیکن قوم کو کیا میسج ملا دونوں سائڈوں سے, اگر میں آپ سے کہوں میسج کیا گیا ہے؟ دیکھیں حکومت اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں.
ہم یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں اگر اپوزیشن بہت بھی زیادتی کرے, حکومت کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ابزارو کرے اور چیزیں آگے لے کے جائیں. آج یہ تھا دیکھیں ہم نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے گی. دیکھیں چیئرمین بلاول نے تو اس دن بھی کہا کہ جی آپ ہمارے وزیر اعظم آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن آپ بتانے نہیں چاہتے. اس کے جواب میں اس سے پہلے بلکہ شامل صاحب نے اسپیچ کر دی کہ جی میں نے سندھ فتح کرنا ہے. بھی آپ سندھ بے شک فتح کریں, آپ کو پہلے بھی کئی چانس ملے, آپ دوبارہ ایک الیکشن آئے گا آپ چانس اویل کر لیں. اگر آپ سندھ فتح کر سکتے ہیں تو بالکل کریں. یہ تو پالیٹکس ہے نا, ٹھیک ہے. یہ چیزیں یا 18th امینڈمنٹ ہے یا NFC ہے, یہ تو ہم کرونا کے بعد بھی پالیٹکس کر سکتے ہیں. فی الحال جو فوکس تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ کرونا, جو کہ انفارچونیٹلی وہ چیز نہیں ہو سکی اور آج آپ کا سیشن ختم ہو گیا. پھر کچھ کوئی ریزولوشن کچھ نہیں نکلا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا نکلا, اس میں سے کچھ نہیں نکلا. کمل صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. کمل صاحبہ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو پہلی اسپیچ جو آئی شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے, اس نے ایوان کو جو ہے وہ ذرا ٹیمپریچر کافی بڑھا دیا, انسینس کر دیا سچویشن کو بہت زیادہ. آلریڈی جو ہے وہ آپ کی اور اپوزیشن کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں, لیکن مزید حالات جو ہیں وہ اس وقت کشیدگی کی طرف گئے. پھر آج جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی ریزولوشن نکلے گی, یہ اگر آپ 75 لاکھ پر ڈے اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, 11 تاریخ سے شروع ہوا ہے, آج جو ہے وہ اتنے دن اس کو ہو گئے, تو کیا نکلا اس میں سے؟ نہ آپ نے کوئی ریزولوشن اس طرح کی پاس کی, نہ کوئی ریزالو کرنے کی طرف چیزیں گئیں, نہ ہی اپوزیشن نے کیا. تو میرا گلہ تو دونوں سے ہے کہ نکلا کیا, اس کو بلانے کا فائدہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ماریا, آپ کا کویشچن ویلڈ ہے, میں اس کا آنسر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کوئی راہ عمل نہیں بتایا, کچھ دیا نہیں ہے, وہ جو پہلے دن ٹرینڈ سیٹ ہو گیا وہ خاصا مایوس کن تھا. میں کیونکہ تینوں دن اجلاس میں موجود تھی, ساری بات یہ تھی اور بارہا بیچ میں 3 سے 4 ڈیبیٹس ایسی ہوئی ہیں, ایسی سپیچز ہوئی ہیں جنہوں نے مختلف چیزیں بتائیں, نشاندہی کی کہ دنیا میں اس وقت کووڈ-19 جو ہے اس کی اورینٹیشن کیا چل رہی ہے اور کس طرح مختلف ممالک کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اسٹریٹجیز کو یوز کر رہی ہیں. مختلف جو وزراء ہیں بیچ میں پالیسی اسٹیٹمنٹس دیتے رہے. آج کنکلوڈنگ جو تقریر تھی وہ اسد عمر صاحب نے دی جو NCOC کو چیئر کرتے ہیں, اور اوور آل ساری جو کووڈ-19 سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا جو پروگرام ہوتا ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد خیر جمعہ کا ٹائم ہو گیا تھا اور کافی ہمارے جو ممبران ہیں سمیت اپوزیشن کے, ان کی فلائٹ تھی کراچی اور کوئٹہ جنہوں نے جانا تھا. بٹ اینی ہاؤ بات ساری یہ کہ ڈیبیٹ کی اورینٹیشن سیٹ نہیں ہو سکی. ریزن کیا تھی؟ آپ نے ٹگ آف وار دیکھی ہوگی کہ آپ اس طرح کریں جی, حکومت ایک پہلے سپیچ کرے, 3 ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز کریں گے, شروع میں اور آخر میں کرونا لگائیں گے, لیکن بیچ میں ہم صرف تنقید کریں گے. اور اس میں آپ دیکھیں کرونا آج کل آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے جو WHO کے اس وقت ایمرجنسی کے ڈائریکٹر ہیں مائیکل ریان, وہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے. یہ پینڈیمک ایسا ہے کہ ایک کرونک شکل اختیار کر رہا ہے, HIV کی طرح آپ کو اس کے ساتھ بھی رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کمیونٹی میں انفیکشن ہو جائے. تو اب ساری بات یہ تھی کہ آج بھی ہم سیٹ کر سکتے تھے, دیکھتے کہ کوئی ریسرچ ہمارے پاس آلٹرنیٹس کیا, اگر ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے. حکومت تو آپ کو بتا رہی ہے, پالیسی بھی بتا رہی ہے, اپوزیشن کا لاہ عمل کیا ہے. کوئی سجیشنز آئیں کہ جناب اگر آلٹرنیٹ چلیں, تعلیم پہ بات کر لیتے ہیں. ایجوکیشن پہ تو ساری ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے, مختلف صوبوں میں لوگ اس کو ایشوز کا اس وقت بچوں کا بھی ہے. میرے اپنے بچوں کے ایگزام نہیں ہوئے, تو پاکستان کو ایجوکیشن کے سیکٹر میں ڈیورنگ کووڈ-19 کیسے چلنا ہے. کوئی سفارشات آپ نے دیکھی, کوئی لاہ عمل آتا ہوا سنا. اچھا ہیلتھ میں ٹیلی میڈیسن میں بہت زیادہ ہٹ ہو رہی ہے. کیا حکومت پہ اونس نہیں آتا کہ حکومت ڈرائیو کر کے لے کے جائے کہ اچھا اس کو چھوڑیں اور ادھر چلیں؟ دیکھیں ماریا بات ساری, دیکھیں ماریا وہاں سے تو پالیسی سٹیٹمنٹ آ رہی تھی. اب حماد اظہر صاحب نے جس وقت سپیچ کی ہے انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی, انہوں نے سارے سٹیٹسٹکس بتائے کہ 9 لاکھ کے قریب آپ کے چھوٹے کاروبار صفحہ ہستی سے ختم ہونے جا رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ ICU میں جا رہے تھے اور واپس آ جانے تھے, مکمل ختم ہو رہے تھے. یہ ریزنز تھی کہ آپ نے لاک ڈاؤن میں ایز کیا, یہ ہم نے اسٹریٹجیز دی. اس پہ کاؤنٹر کویسچن ہونے کی بجائے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہے وہ پرانی وہی ساری سپیچز. ہمارے دور میں 10 سالوں میں ہم نے یہ کیا, ہمارے بڑے میاں صاحب یہ کرتے تھے, چھوٹے میاں صاحب یہ کرتے تھے. پلیز ہم جب کرائسس ٹائم ہوتا ہے تو ہماری لیڈرشپ نے یہ کیا, فلانے ٹائم یہ کیا. دیکھیں ان چیزوں کی آپ کی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ آپ ان کے بڑے وفادار ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ اجلاس بلایا تھا اور اتاولے ہوئے جا رہے تھے اور آپ نے منع کیا, شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب نے آن ریکارڈ پارلیمنٹری پارٹی کی جو کنسلٹیٹو میٹنگ تھی اس میں منع کیا کہ ہم نے ورچوئل پہ نہیں جانا, ہمیں فزیکل اجلاس چاہیے. اور اس کی وجہ سے آج جب یہ ورچوئل اجلاس ہوا, اسپیشل فلائٹ چارٹر کی گئی,
कराची से मेंबरान को लाया गया, कोयटा से लाया गया, तो उसके बाद जो डिबेट थी वो आपके सामने टाइम पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड था, पार्लिमानी लीडर्स को नाम दिए गए थे कि ये बोलेंगे, बाकी कोई बोलेगा नहीं। तो बात सारी है कि तैयारी करके तो हम भी बैठे थे, पॉइंट्स लेके गए हुए थे, साइंटिफिक रिसर्चेस लेके गए थे, आगे से वो लड़ाइयों से निकले तो बात कोई आगे चले। लेकिन ये अभी अगली बात बता दूं, इजलास अब रेगुलरली होगा, इजलास अब फिर होगा, 1 जून के बाद दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि आपके फोरम से ये दोनों काबिल एहतराम मेंबर्स हैं, ये सजेशन दे अपनी पार्टी को कि नहीं, बजट से पहले होगा एक सेशन, आप एजुकेशन पे, आप हेल्थ पे और अल्टरनेट वेज के हमने कैसे जिंदा रहना है कोविड-19 के साथ, हमारा तो ले आए सजेशंस, हम बैठ के बात करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, WHO की तरफ से ये जरूर आया है कि हमने इसके साथ रहना है HIV की तरह, लेकिन साथ ही साथ WHO ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को स्पेशली तजवीज़ दी जा रही है कि आप ज़रा देखभाल के जो है वो लॉकडाउन को ईज आउट करें, वो चीज़ भी नज़र आ रही है हमें। और हमें अनफॉर्चुनेटली जो हम मनाजिर देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे या जब हम बाहर फील्ड में जाते हैं तो उन SOPs पे हमें अमल दरामद होती हुई नज़र नहीं आ रही कहीं। साथ ही साथ आपने खुद ही कह दिया कि वाइंडिंग अप स्पीच जो है वो आज असद उमर साहब ने की, जो हम बात कर रहे थे कि कंक्लूजन कोई उस तरह की होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। फ्लाइट्स अगर सब ने जाना था तो अकॉर्डिंगली टाइम मैनेजमेंट करना तो मतलब ये काम था ना, ऐवान का काम था, स्पीकर का काम था कि उस तरह उसको करते। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं सिर्फ हुकूमत को नहीं, इस पर अपोजिशन को भी तनकीद करूँगी कि दोनों तरफ से हमें आवाम को वो हमें एक सीरियसनेस नज़र नहीं आई जिससे हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम कोई रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो गैर मौजूदगी है वो हमने भी महसूस की और अपोजिशन ने तो बहुत ज़्यादा महसूस की। अपोजिशन क्या इस पे कह रही है, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने क्या कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर कमल साहब से पूछूंगी कि क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं थे ऐवान में। यार इस वजीर आजम का तो खुदा की कसम कोई मुकाबला वाकई नहीं। जो आदमी इस दौर में, सर मुझ जैसे वर्कर को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं खबरें देखूं, वो अर्तगल की 90 पूरी 90 किस्तें देख चुका है और बोलता है तुम लोग भी देखो और भी ये वाला ड्रामा बनाएंगे। अब अंदाजा करें आप, ये आदमी की यानी हद है फुर्सत की और वो पूरी अब तरह से अपने काम में लगे हुए ड्रामा देख रहे हैं। मलिक साहब अगर इजाज़त दें मैं ज़रा कमल साहब से इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर आपकी तरफ भी आती हूँ। कमल साहब क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हाउस में आना जो है उन्होंने गवारा नहीं किया, और जिस तरह ऑनरेबल मेंबर तनकीद कर रहे हैं कि ड्रामा जो है वो देखने का टाइम है लेकिन हाउस में आने का टाइम नहीं है। देखिए जी, ये जो पाटिल साहब हैं बिलो द बेल्ट जाते हैं, इनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगी। इनका जो लेवल है ना, इसमें इनको पता नहीं है, ना इन्होंने कभी लिटरेचर पढ़ा होगा, ना इन्हें पता है कि इंसान की अगर कोई इमेजिनेशन या उसकी इंटेलिजेंस को इन्हेंस करता है तो लिटरेचर में सब्जेक्ट्स होते हैं, ड्रामा, पोइट्री और उसमें नॉवल शामिल होता है। अगर कभी पढ़ लेते 2-4 चीज़ें उठा के इन्हें शायद पता होता। और अगर इनके सामने इनका तो ये हाल है कि वो अगर मुराद सईद खड़े हो तो ये डर के सारे निकल के बाहर चले जाते हैं, फिर कहते हैं जी गालम गलोच होती है इनकी। पिछली आप असेंबली की इनकी तकरीर उठा के पटेल साहब को छोड़ दें, पटेल साहब को छोड़ दें, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखें पटेल साहब की मैं इस बात पे इसलिए प्रोटेस्ट करूंगी, इस बात में उसका जवाब दे देती हूँ। पटेल साहब की इस बात पे मैं इसलिए प्रोटेस्ट करूंगी क्योंकि ये एक डिफरेंट चीजों को आपस में रिलेट करके वो उसमें सेंसेशनलिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग एक इंटेलिजेंट और जो ज्यादा कामयाब लोग हैं ये उनकी ट्रेट होती है जो शायद गलती से इनके पास है नहीं। इनको एक ही टास्क मिली हुई है जो राजा साहब ने फरमाया था, जो इनके साबिक वजीर आजम है, कि हमने इनको रखा हुआ है, सिर्फ छोड़ा हुआ है बल्कि जवाब देने के लिए। तो इसलिए मैं उनके बारे में क्या कहूँ। देखिए, वजीर आजम साहब की पूरी काबीना के तमाम वो मेंबरान जो कोविड-19 को इनकाउंटर कर रहे हैं, जिसमें सबसे नंबर हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मोस्ट जो लीड कर रहे हैं वो असद उमर साहब है, सब मौजूद थे। हेल्थ मिनिस्टर जो हेल्थ एडवाइजर साहब है वो नहीं, मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर कौन है, गलती से बेचारे नोट्स भी ले रहे थे कि शायद कमल मिनिस्टर कौन है जी, मिनिस्टर वजीर आजम है। मिनिस्टर वजीर आजम है जी, मैंने बता दिया मिनिस्टर वजीर आजम है, लेकिन उनके साथ जो एडवाइजर है जफर मिर्जा साहब, वो पूरा टाइम गैलरी में बैठे रहे हैं सामने बॉक्स में और नोट्स लेते रहे कि शायद
کوئی پروڈکٹیو کوئی جواب آ جائے, کوئی کووڈ-19 ٹھیک ہے, چلیں آپ کا بیماری سیاسی تھی اور کرونا کی بجائے, ایک منٹ ماریا, ایک منٹ, کرونا نہیں, جب سارا مسئلہ ہی رونا تھا تو وزیر اعظم جتنے اس وقت بزی ہیں اور جتنے ایمرجنسی میں لیڈ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ جس طرح ان کو آنا آپ کا سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں ٹائم ضائع ہوا. اچھا, ٹائم ضائع ہوا اس ایوان میں, چلیں ٹھیک ہے. کنڈی صاحب ایک چیز اور بتاؤں, نہیں بس اب کمل آپ کا پوائنٹ آ گیا نا, کمل پوائنٹ آ گیا, کمل پوائنٹ آ گیا, کمل آپ کا پوائنٹ آ گیا نا, کمل آپ کا پوائنٹ آ گیا نا. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ چیف ایگزیکٹو, ایز چیف ایگزیکٹو ان کا آنا ضروری نہیں تھا, وہ سمجھتے ہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, پلس وہ ہیلتھ منسٹر ہیں پھر بھی نہیں وہ آئے. تو کنڈی صاحب یہ وہ کہہ رہی ہیں, آپ کہ جو پٹیل صاحب ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں خان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اب میں کہوں صاحب کیا انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی, چلو ایجوکیشن پہلے آ جاتے ہیں. دیکھیں ان کے بھی بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, آپ کے سب کے بچے ہیں, وہ آن لائن اسٹڈی کر رہے ہیں. کیا کنول صاحب یہ بتائیں گے, میں نے 3-4 شوز میں کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ مرجر آف فاٹا ہو چکا ہے, وہاں پر 3G 4G وہاں پہ بھی بچے ہیں نا, ان کو پورا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں. کیا بولتے ہیں کہ فارمر فاٹا کے لوگ جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں, پھر بھی ٹھیک ہے, وہاں 3G 4G کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بچے جو ہیں اور بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن سے مستفید کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ غلطی کی کہ وہ فاٹک ہیں؟ ایجوکیشن تو پھر ہم اس طرح کی حاصل, کے پی میں بڑے ایجوکیشن ریفارم ہو گئے ہیں, کیونکہ مراد سعید صاحب نے 1 گھنٹے میں 3 پیپر پاس کیے تھے, جو کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آسٹریلیا میں گئے تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اگر کے پی میں اتنی ایجوکیشن ہوتی تو ان کے والد صاحب ایجوکیشن ویزے پہ جو ہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آسٹریلیا نہ جاتے. اب پوری دنیا میں ملک کی جگہ ہوئی کہ جی اس کو اسمبلی میں انہوں نے آ کے ڈینائی کی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ڈینائی کیا, آسٹریلیا میں پکڑا گیا تھا تو آسٹریلیا کیا ڈینائی کر کے میرا والد آسٹریلیا اسٹوڈنٹ ویزے پہ نہیں گیا تھا, پورے میڈیا میں چل رہا تھا, سارے اس میں چل رہا تھا. یہ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ جی پٹیل برے ہیں اور مراد سعید صاحب ان کے اچھے ہیں, وہ انٹچیبل ہیں, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ کے مراد سعید صاحب نے جو تقریر جس طریقے سے کی, وہ کہتے ہیں جیسے منہ ہوگا ویسے تماچا ہوگا. پھر دیکھیں آپ نے جس طریقے سے تقریر کی, آپ کے اوپننگ بیٹسمین تھے فورن منسٹر, ٹھیک ہے, انہوں نے جو اسپیچ کی بنیاد رکھی تو وہ آپ کی بنیاد اس پہ ریٹرن اگر آپ بولیں گے جی آپ کو, اب وہ کہتا ہے کہ میں نے سندھ فتح کرنا ہے, بھائی آپ نے الیکشن لڑا ہے سندھ میں کئی دفعہ, آپ کئی دفعہ ہار چکے ہیں, آپ دوبارہ بھی لڑیں جب ٹائم آ جائے. لیکن یہ چیز نہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا ٹائم ضائع ہوتا ہے پارلیمنٹ میں ایوان میں آنے سے. اب اس کے تو جواب کسی کے پاس نہیں ہے, تو پھر وزیر اعظم صاحب کرتے کیا سارے دن اگر ٹائم ضائع ہوتا ہے؟ اب کووڈ-19 میں بھی اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, آپ کے ہیلتھ منسٹر ہیں تو ہیلتھ منسٹر نہ بنے پھر. اب وزیر اعظم صاحب پہلے تو کہتے ہیں میں ہر بدھ کو آؤں گا یو کے پرائم منسٹر کی طرح اور ایسے جوابات دوں گا کہ آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اب کدھر ہے؟ یا تو ہمیں سپریم کورٹ جانا چاہیے مسنگ پرسن میں کہ جی ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمیں ڈھونڈ کے دیں کہ وہ پارلیمنٹ میں ہے, جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے, جدھر سے وہ ووٹ لے کے گئے ہیں. ایم این ایز نے کمل سمیت ان کو ووٹ دیا پرائم منسٹر بننے کے لیے, وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ایم این ایز کی, جی ہمارے وزیر اعظم کدھر ہیں, لیڈر آف دی ہاؤس کدھر ہیں. آپ بے شک سیاست کریں شہباز شریف صاحب, دیکھیں ایک ہیلتھ ایشو ہو اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے کہا اجلاس بلایا, میرے پارٹی کے چیئرمین روزانہ کی بیس پہ وہاں پر بیٹھے تھے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے, وہ بڑے اچھے ہیلتھ منسٹر ہیں, اور ہیلتھ منسٹر کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی ایج بہت زیادہ ہو تو آپ کو کرونا لگنا بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ ہے, یا بچے کو لگ سکتا ہے یا 60+ کو لگ سکتا ہے. جیسے ہمارے ایک میڈیا کے دوست نے ٹویٹ کی تھی کہ ان کو کارڈ نہیں ایشو ہوا تھا کہ آپ 60+ ہیں تو آپ کو زیادہ خطرہ ہے کرونا لگنے کا. تو وزیر اعظم صاحب بھی 60+ ہیں, شاید میں بھی اس وجہ سے ڈر کے مارے نہ آتے. وہ ملک صاحب کمل کہہ رہی ہیں کہ ان کا آنا ضروری نہیں ہے بیکاز یہ ٹائم ضائع ہوتا ہے ایوان میں آ کے, اور اگر وہ ارطغرل جو دیکھ رہے ہیں تو وہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں ماریا میری سٹیٹمنٹ کو توڑ کے نہ بتائیں, میں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے کہ اگر اس طریقے جو دیکھیں مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں, میری بات کو آپ نے غلط کانٹیکسٹ میں کاؤنٹ کری ہے. میں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے کہ جس قسم کی یہاں ڈیبیٹ ہو رہی تھی جس میں کووڈ-19 کے بارے میں کوئی بیان بازی نہیں ہو رہی تھی, سوائے سیاست ہو رہی تھی یا ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم چل رہی تھی. وہ تو آپ کے فورن منسٹر نے شروع کی نا, آپ کے فورن منسٹر نے کیا بات کی ہے؟ چلے مجھے ذرا ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینے دیجیے, اب ذرا ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینے دیجیے. جی ملک صاحب. میں کمل میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر وہاں آتے تو پھر شاید ہاؤس کی سیریسنس اور ہو جاتی, اور پھر اگر ان کی جو پالیسی سٹیٹمنٹس جو کمل کہہ رہی ہیں کہ ہمارے حماد اظہر نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ 10 لاکھ بزنسز چھوٹے بزنسز وائپ آؤٹ ہو جاتے, یہ بڑی ریلیٹیو سٹیٹمنٹ ہے, یہ بیسڈ اپون ڈیٹا, اور اس کی بنیاد پر یہ سٹیٹمنٹ یہ اس کو کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے کریڈینشلز اس سٹیٹمنٹ کے اگر کسی اپوزیشن ممبر نے
ان کی اسٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کیا تو ٹھیک کیا, کیونکہ آئی ڈونٹ ایکچولی بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ. چھوٹے بزنسز جو تھے وہ بیسکلی آپ نے کیا گورنمنٹ نے ان چھوٹے بزنسز کے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکج جو دینا تھا, کیا وہ گورنمنٹ نے اپنی سپورٹ پرووائڈ نہیں کی, اور لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنا انہوں نے ایک ضروری اقدام سمجھا کہ وہ چھوٹے بزنسز وائپ آؤٹ نہ ہو جائیں. سو اگر آپ 10 لاکھ بزنسز کی بات کر رہے ہیں اور چھوٹے بزنسز کی ڈیفینیشن میں آپ 30 لاکھ لوگوں کو 30 پر بزنس لوگوں کو آپ ایڈ آن کر رہے ہیں, تو آپ بیسکلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 30 ملین پیپل. تو اگر 30 ملین لوگوں کی آپ یہ ایک بیل آؤٹ پیکج کے ساتھ گورنمنٹ جو اتنا کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے بہت بڑا ریلیف کیا, تو یہ پھر کویسچنیبل ہو جاتا ہے. یعنی آپ انسانی ایندھن فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کی بے روزگاری نہ ہو, انسانی جان بے شک چلی جائے اور وہ اس وبا کے دور میں ایکسپوز کر دی جائے. تو دس از واٹ بیسکلی از ویری کویسچنیبل. اس پہ ہمیں بڑا شدید اعتراض ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر یہ ہم دیکھیں کہ حکومت ابھی جیسے کنول نے کہا ایز شی سیڈ, مجھے کوئی اس میں نہیں ہے کہ ان کی کبھی یہ سوچ نہیں ہو سکتی کہ وزیر اعظم اگر ہاؤس میں آئیں گے تو ان کے آنے سے ان کا وقت ضائع ہوگا. آئی بلیو ان دیٹ کہ یہ اسی ہاؤس کی رکن ہیں اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ ہاؤس ہی بیسکلی ان کی کریٹر ہے ٹو بی دا لیڈر آف دا ہاؤس, اس کے ووٹ سے یہ بنی ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک بڑی بہتر پوزیشن ہوتی کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں آ جاتے, تو پھر اس کے ساتھ ان کی جو اس سیشن کے ساتھ اور کرونا کے ایشو پہ بات چیت کرنے کے معاملے میں ایک سیریسنس تھی, وہ ڈپکٹ ہونی تھی. اب جب وزیر اعظم نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے, تو اپوزیشن نے تو رائٹلی انسسٹ کیا کہ وہ ہاؤس میں آئیں. اور اگر اس انسسٹنس پر وہاں پر کوئی کیونکہ وہ کوئی خدا نخواستہ گریو یارڈ تو نہیں ہے, لیونگ پیپل آر سٹنگ دیر, دے کین ریز دیئر وائسز, اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. اور اگر اس پوچھنے پہ وہ طبیعت پر گراں گزرے اور اس پہ کہیں کہ یہ ڈسپلن مینٹین نہیں کرتے اور وہاں سے پھر شور شرابہ ہو, تو پھر اس طرح کی بات چیت گورنمنٹس نہیں کرتی. گورنمنٹس پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو لوور ڈاؤن کرتی ہیں. یہ گورنمنٹ جب سے پہلے دن سے آئی ہے, اس کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کٹہرے میں اپوزیشن کو ہی کھڑا کیا ہوا ہے, اور آپ سے پوچھیں کہ آج کا جواب دیں, آپ پچھلے 10 سال کی بات کرتے ہیں. آپ اسے تھوڑا بیونڈ چلے جائیں تو آپ کے نیب کے کیسز کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ بالکل ہی بلو دا بیلٹ. آج کنول کو برا لگ رہا ہے کہ سردار قادر پٹیل کے متعلق وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتی. تو دیر آر 100 اسپیچز جو پی ٹی آئی کے اراکین نے اس سے بھی بلو دا بیلٹ اور بڑی ہی آبجیکشنیبل, مراد ہمسلف, میں نے مراد کی کچھ تقاریر سنی ہیں, بائی نو لینتھ آف امیجنیشن وہ کسی پارلیمنٹیرین کی اسپیچ ہو سکتی ہے. اور پھر کتنی انہوں نے ایک ٹیکٹک بنائی ہوئی ہے کہ اگر بلاول صاحب اسپیچ کریں گے تو امیڈیٹلی رسپانس کرنے کے لیے مراد صحیح دیں گے, اور مراد آتے ساتھ اس ایشو پر بات نہیں کریں گے, اور وہ ہاف گلاس ایمٹی اور ہاف گلاس فل والی پوزیشن میں چلے جائیں گے. اگر کوئی ایک اخبار کی خبر ہوگی کہ کسی جگہ پر ویکسین کی کوئی شارٹیج ہوئی ہے, تو اس کو وہ پوائنٹ بنا کر کہیں گے کہ بتاؤ تمہارے باپ کے سندھ میں یہ ویکسین کیا کتوں کو مارنے کی ویکسین تھی کہ نہیں تھی. تو دس از واٹ اٹ از. اب اگر آپ میری ان اس طرح کی تقاریر پر تو پھر آج آپ کو اسی طرح کے سوالات کا سامنا اور ویسے ہی آپ کو جواب بھی دینے ہوں گے. تو یہ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کرنا گورنمنٹ کے لیے ایک ہاؤس چلانا گورنمنٹ کا جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. کمل صاحبہ, ایک چیز جو اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مارکیٹس کھل رہی ہیں, جس طرح مساجد پہ پہلے مساجد کا کہا گیا مساجد کھلیں گی, وہ ایس او پیز ہم نے دیکھا دھجیاں ان کی اڑیں, نہیں اس طرح ہوا کام, ان پہ نہیں فالو ہوئے ایس او پیز. پھر مارکیٹس کھلیں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اب ٹرانسپورٹ کھلنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. 2 صوبے مان چکے ہیں, وزیر اعظم نے ریکویسٹ کی تھی اور وہ مان گئے 2 صوبے, وہاں آپ کی حکومت بھی ہے, اور وہاں پہ کیا ہوگا, اسی طرح کے ایس او پیز ہوں گے جو فالو نہیں ہوں گے. اس سب چیزوں سے اور جس طرح یہ اقدامات آ رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے آپ کا انحصار جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف زیادہ جا رہا ہے, کہ جتنا یہ پھیلے گا 70% لوگوں کو ہرڈ امیونٹی جب وہ ہوگی تو اس کے بعد ہم اس سے جو ہے وہ نکل سکیں گے. لیکن میرا سوال آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ملک کی پاپولیشن کو دیکھیں, اس میں سے 70% کو بھی اگر کرونا ہو جائے تو تقریباً 15 کروڑ کا وہ فگر نکلتا ہے. 15 کروڑ میں سے 2% کی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس اموات ہوگی, اور وزیر اعظم خود کہتے ہیں تقریباً 5% کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی. اب اگر صرف وینٹیلیٹرز کی بات کر لیں تو 75 لاکھ لوگ جو ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جان سے جائیں گے ان اسٹیٹسٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے. آر وی ریڈی فار دیٹ؟
मारिया, मैं पहले तो जो इन्होंने बात की है उसको ज़रा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। अहमद साहब ने ये पाइट ने और SDPI का दिया हुआ डेटा है, इसको आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी ये ज़ुबान पे आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी गाली गलोच नहीं की। फरजंद जरदारी पे अगर एतराज़ होता और उस पर नफीसा शाह साहिबा ने एक प्रोग्राम में भी कहा कि देखें जी फरजंद जरदारी कहते हैं, तो उस पर अगर एतराज़ हो सकता है तो मैं इसका क्या जवाब दूँ। बाकी जहाँ तक ज़ुबान की बात करते हैं तो लोहे के चने और ये इस किस्म की बातें आपके पास भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास भी हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि अभी मैं सब्जेक्ट पे आ जाऊँ बेहतर है। आपने जो बात की कि जो स्ट्रैटेजी हर्ड इम्यूनिटी की, देखिए हर्ड इम्यूनिटी का स्ट्रैटेजी सबसे पहले यूके ने ली। आप उसके स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, 6.5 करोड़ की वो आबादी थी, तकरीबन 33,000, हाँ 6.5 करोड़ की आबादी हर्ड इम्यूनिटी पे गई है, 33,500 के करीब वहाँ पे डेथ्स हुई हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी है, 3.5 से 4 महीने होने वाले हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आपने कहा 33 मेरे हिसाब से था, 38 चले मान लें, 770 के करीब या 800 के करीब इस वक्त डेथ्स है, क्योंकि यहाँ पे जब आया है कोविड-19 तो इसने म्यूटेट की है, 9 स्ट्रिंग्स इसके जो हैं वो डिफरेंट तरीके से उसमें रिएक्शन आया है। दूसरी बात ये कि हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी ये सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई। अब टेस्टिंग भी बढ़ गई है, फिर कहा गया कि अमवात छुपाई जा रही हैं। कब्रिस्तानों का डेटा निकलवा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमवात को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि जी ये फैलेगा, बिल्कुल आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये फैलेगा। लेकिन आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताएं कि 15 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, कब कितने अरसे के बाद, वो और उसके बाद ये हो सकता है। जैसे हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रही हूं, नहीं पाकिस्तान में कता कलामी की माफी, आप थोड़ा उसको गलत समझ रही हैं। मुझे समझ आ गई, मुझे 70% ये कहा जा रहा है, 70% में इन्फेक्ट होगा फिर हर्ड इम्यूनिटी अटेन होगी। जी, मैं हर्ड इम्यूनिटी पे को किसी ने भी यहाँ पे किसी ऑफिशियल ने, आज भी वजीर आजम ने अपने तमाम टीम के साथ बैठ के जो प्रेस ब्रीफिंग दी है जिसमें सारे स्टैटिस्टिक्स वो बताते हैं, किसी ने ऑफिशियली हर्ड इम्यूनिटी पे जाने की बात नहीं की। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिए, 15 करोड़ अवाम ऑलरेडी इससे इसके जो रिपरकशंस थे, जो एक लॉकडाउन हुआ जिसको सेमाई लॉकडाउन कहते हैं और प्रॉपर इंप्लीमेंट भी नहीं हो सका, जिसमें ट्रांसपोर्ट अभी भी बंद है, उसकी वजह से 15 करोड़ अवाम ऑलरेडी इफेक्ट हो गई हुई है कि वो उस लेवल पे जाना शुरू हो गए जहां उनको भूख के और इफलास के और कहत साली के लाले पड़ गए हैं। और दुनिया में स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि कहत से जितनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं इंक्लूडिंग थर, उतनी कभी बीमारी से भी नहीं हुई है, या बीमारी ये जो कोविड-19 है वो उतना हमें जब तक इफेक्ट करेगा अगर हमारी पहले ही आवाम खुदा की माफी, क्योंकि अहमद साहब जो है अहमद साहब का ताल्लुक रूरल एरिया से, मैं आपको जरा मुझे 1 मिनट मारिए, एक सेंटेंस कंप्लीट करने दे। रूरल एरिया की जो बूदोबाश है वो हमारी इस शहरी इलाकों से बहुत फर्क है, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना उन गरीब लोगों को इफेक्ट कर रहा है। हमारे पास तो सबके पास गाड़ियां निकल जाते हैं, जिनको राशन लेना है, जिनको अपने रोजमर्रा के काम करने हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही है। अच्छा, बिल्कुल गाड़ी नहीं मिल रही, लेकिन एसओपीज को फॉलो हो जाए तो फिर वो होगा। मसला ये कि एसओपीज फॉलो नहीं हो रहा। अभी आपने कहा कि हमारे गवर्नमेंट में से किसी ने हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं की, तो मैंने कहा मैं जरा खुद दोबारा चेक कर लूं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि शायद मैं गलत बात तो नहीं कर रही। जफर मिर्जा साहब ने डॉन न्यूज के साथ एक टॉक शो में कहा, इट विल बी बेटर फॉर द फ्यूचर इफ कोरोना वायरस स्प्रेड्स एट अ सर्टेन लेवल सो पीपल कैन बिकम इम्यून। अच्छा, आगे अब बात करते हैं असद उमर साहब की। असद उमर साहब ने ड्यूरिंग अ टॉक शो उन्होंने ये बात की कि either a vaccine or a situation where 70% of the population contracts the virus and achieves herd immunity। बात उन्होंने की हर्ड इम्यूनिटी की। तो ये तो आप मत कहिए, आपके जो हेल्थ एडवाइजर हैं वो भी बात कर रहे हैं, एनसीओसी के जो चेयर हैं वो भी बात कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी पे। तो आपका मोडस ऑपरेंडी तो यही लग रहा है ना कि आप चाह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं। उनकी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक मैं ये बात कर रही हूँ, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब 30 लाख कम से कम आपकी डेथ्स होंगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि आपके तकरीबन 70 लाख लोग जो है वो वेंटिलेटर्स पे जाएंगे। आप उसके लिए तैयार हैं? आप चलें इसका जवाब दे दीजिए। देखिए जी, जहाँ तक मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से 70 लाख लोग वेंटिलेटर्स पे नहीं जाएंगे, अल्लाह करे, क्योंकि ये जिस तरीके से पहले भी अगर हर्ड इम्यूनिटी पे भी हम जा रहे हैं तो जो हमारे लिए प्रेडिक्शंस की गई थी कि अप्रैल में ये पीक पे जाएगा, फिर मई में ये पीक पे जाएगा, और जो उस वक्त डेथ रेट वर्सेस इन्फेक्शन रेट दिया गया था उसके हिसाब से पाकिस्तान में अभी तक वो हालात नहीं है। तो इसलिए एक इवॉल्विंग सिचुएशन में अगर वायरस म्यूटेशन की तरफ जा रहा है
اور وہ چینج ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, یا پاکستان کے لوگ اس کو فرق طریقے سے ریاکشن شو کر رہے ہیں, ان لائک یو کے جہاں پر لوگ پیور کھانا کھاتے ہیں, جہاں پہ ان کی ہیلتھ لیول ہم سے زیادہ بہتر ہے, لائف ایکسپیکٹنسی ہم سے زیادہ ہے. ایون اٹلی میں بھی لائف ایکسپیکٹنسی ہم سے زیادہ ہے, ہیلتھ کی فیسلٹی زیادہ ہے, لیکن وہاں ریاکشن بہت برا آیا اس وائرس کا. اس کے ان لائک دیم ہمارے لوگوں نے اس کو ریاکشن بہتر دیا ہے. یہ 770 یا 800 جو اموات ہیں یہ کوئی چھپا کے نہیں بتائی جا رہی ہیں, اور اس میں جو ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. حکومت نے ہمیں کہا تھا کہ 25 سے 15 سے 25 مئی تک جو ہے وہ پیک کرے گا. یہ حکومت نے ہمیں بتایا تھا, مینڈیٹری کر دیا گیا. اچھا چلے کمل صاحبہ, مینڈیٹری اگر کر بھی دیا گیا ہے, ذرا مارکیٹس کا چکر اگر آپ لگا لیں. میں بہت ہر اپنے ٹاک شو میں بات کرتی ہوں کیونکہ ہم نے خود جا کے وزٹ کیا, اسلام آباد کی سبزی منڈی کو وزٹ کیا, باقی بازاروں کو. جب لاک ڈاؤن تھا اس وقت تو وہاں پہ کس طرح دھجیاں اڑائی گئیں. اب آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنا ان ایس او پیز پہ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ان پر عمل کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو بات کریں گے آگے موضوعات جو ہمارے ہیں ان پر ہم بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ملک صاحب کی جانب جاؤں گی. ملک صاحب, آپ کو اب کیا یہاں پہ جس طرح بھی کمل بات کر رہی ہیں کہ نئی اسٹیٹسٹکس چینج ہو رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ بدلیں گی, اس طرح نہیں ہوں گی چیزیں, لیکن آپ بھی ہمارے ملک کے جو عوام ہیں ان سے باخوب واقف ہیں, ہم بھی واقف ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں فالو کرتے ہیں. ڈسپلن, ایک ریڈ لائٹ پہ تو ہم رک نہیں سکتے. یہ جو چیزیں اب آ رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کم از کم کوئی سزا ہونی چاہیے؟ ڈنڈے مار کے نہیں ہم کر سکتے, کوئی فائن ہونا چاہیے, کچھ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کرنا چاہیے. نہیں, ہمارے اس میں 3-4 پوائنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر آپ دیکھیں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی نیچر یہ ہے کہ آپ ایڈوائزری موڈ میں اس کو آپ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. یہ انفورسمنٹ اس کا تقاضا کرتی تھی کہ انفورسمنٹ کا کوئی پلان ہوتا. سیکنڈلی اس میں ایک لیجسلیٹو آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ اس میں اس کی جو آپ نے ایس او پیز بنائے تھے اس کی کوئی آپ کوئی اس کو کوئی لیگل فورس دیتے اور اس کے ساتھ آپ طے کرتے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ, اور آپ اس میں لاک ڈاؤنس کے وہ اپروپریٹ ٹائمز جب اس کے اسپریڈ کو بعد میں کنٹرول کرنا. ہم کوئی ایپیڈیمولوجسٹ نہیں ہیں, لیکن اسٹل ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس کرونا نے, اس کووڈ-19 نے اپنا بیہیویئر پوری دنیا میں کہیں چینج نہیں کیا. اور یہ شاید میں نے کرونیکلز میں یہ دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی انفارمیشن کریکٹ ہے. پروبیبلی دس از ون آف دا لارجسٹ وچ ہیز افیکٹڈ. آج تک دنیا میں جتنی وبائیں آئیں تو یہ شاید سب سے زیادہ خطے کو متاثر کر چکا ہے, اور کسی جگہ پر بھی اس کی کوئی بیہیویئر میں چینج نہیں ہے. یہ جہاں پر بھی گیا ہے اسپینش فلو اس سے زیادہ جو ہے اس کی تباہ کاریاں زیادہ تھیں, مورٹیلٹی بھی وہاں پر دی. جی ایگزیکٹلی جی, سوری 7 کروڑ لوگ مر گئے تھے صرف اسپینش فلو میں. تباہ کاری کی بات نہیں کر رہا میں, اسپینش فلو نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو نہیں درست آپ کہہ رہی ہیں میڈم, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو جتنے خطے کو اس نے متاثر کیا ہے, میں افراد کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی اس نے ایریا کو پوری دنیا کے اندر متاثر کیا ہے, اور کہیں پر بھی اس کے بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں ہے. اچھا, یہ پاکستان کا کیس سٹڈی ہے کہ جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بزنسز کو اوپن اپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اٹیچڈ ڈیفیکلٹی ہے, اس کے ساتھ بھی بڑے مسائل, ٹرانسپورٹ بند ہو تو مسائل ہوتے ہیں, اس پہ کس کو اعتراض ہے, لیکن یہ ساری ہم ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کی بات کر رہے ہیں جس میں اموات کا خطرہ ہے, جس میں پبلک سیفٹی انڈینجرڈ ہے, جس میں ہیومن لائف ان کوسچن آ رہی ہے. تو ہیومن لائف ان پبلک سیفٹی ورسز اینی تھنگ, اس کا کوئی یہ ایک بڑی بات کر دیتے ہیں آ کر, جتنے بھی ہم نے گورنمنٹ کے یا پی ٹی آئی کے جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے کہ جی یہ قحط پڑ جائے گا اور یہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی ایفلوئنٹ یا رورل بیک گراؤنڈس کے لوگ ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم نے ایک بڑی سمپل بات پوچھی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ اگر پبلک سیفٹی کو انشور کرنا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ ورسز اکانومی کی بحث کھول دی. پھر ہم نے کہا پبلک سیفٹی کو, جیسے آپ مساجد کی بات کر رہی تھی,
पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना है तो उन्होंने पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन की बहस खोल दी और दोनों बड़े भोंडे अंदाज में खोली और इतनी ज़्यादा उसके साथ इन्होंने उस डिबेट को इस इतने मुज़क्का खेज़ अंदाज में किया कि कोरोना की सीरियसनेस पब्लिक ने ये कहना कि ये लोग जो हैं इनका सोशल बिहेवियर कैसा है, तो गवर्नमेंट ने ख़ुद उसको एक ऐसी टोन में सेट किया कि लोगों ने उतना संजीदा उसे नहीं लिया। तो ये मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। और देखें ना, अगर एक रिलीफ एक्टिविटी की भी तो ये जब एहसास प्रोग्राम के नाम पे बेनज़ीर शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो इससे बड़ी डिसीट, एक चीटफुल एक्ट है ये तो इन्होंने एक बाकायदा एक धोखाधड़ी का इक़दाम किया है कि आपने उनकी जो ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम के अंदर मुख्तस पैसे थे, एक ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम में मुख्तस पैसे थे, आपने उसको रिलीफ का नाम दे दिया। राइट, तो पहले ही आपकी बजटरी प्रोविजन थी, या तो आप इसमें कोई ऐड ऑन करते। तो मैं जरा कुंडी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। कुंडी साहब, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी पब्लिक को। आप देखें, इधर भी आप इस्लामाबाद में भी घूमते होंगे, देखें अब क्या जो लॉकडाउन ईज आउट हुआ है, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, क्या करें कि इसको इंश्योर किया जाए? कोई मतलब फ़ाइन होना चाहिए, कुछ डिसिप्लिन किस तरह मेंटेन करें? लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़, देखें अगर आप बात करें जो अपने तिजारती मराकज़ खोले थे, जो शॉप्स खोले थे, उन्होंने भी फॉलो नहीं किया, मसाजिद ने फॉलो नहीं किया। ठीक है, उससे पहले आपने मसाजिद का हो गया, 80% फॉलो नहीं हुआ, मैं तो 80% उससे ज़्यादा था फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद हम खुद नहीं, पहली बात तो हम खुद नहीं फॉलो करते एज ए सिटीज़न। उसके देखिए, अभी परसों की बात है, इनके जो पंजाब के वज़ीर थे उनका जो रवैया था ताजुरों के साथ, उन्होंने क्या कहा कि यार आप लोगों ने नहीं किया, तो मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती। आप क्या तो जुर्माने रखें, फिर रोज़ाना का होगा कि जी मुझे तो जुर्माना के लिए, मैं तो मास्क पहना हुआ था और मुझे जुर्माना कर दिया, मुझे ये कर दिया। तो ये चीज़ें आप यूरोप में बात करें, आप यूएस में बात करें, फॉरेन कंट्री से बात करें, तो वो चीज़ फॉलो हो सकती है। हमारी तो मिसाल वही है जो पहले भी शायद आखिरी प्रोग्राम में थी, हमारा पाकिस्तान में जहाज़ लैंड करता है, अभी लैंड ही नहीं करता, हम खड़े हो जाते हैं जी। हम जब यूरोप जाते हैं तो हम ऐसे लाइन में खड़े होते हैं जैसे बिल्कुल सांस हमारी बंद होती है, और यहाँ जाते हैं हमें कुछ और हो जाता है, लाइन में खड़े नहीं होते, हम भाग रहे होते हैं। तो ये चीज़ें देखें, नहीं लगता है मतलब है कि ये चीज़ फॉलो होगी, अभी भी नहीं हो रही, जो कि मतलब आप कहें सॉफ्ट लॉकडाउन कह दें, वो जो है उसमें भी नहीं फॉलो हो रही। तो उसके बाद मतलब आप खुद देखें, 442 मेंबर्स का पार्लियामेंट है, और अगर आप स्टाफ डाल दें 1000-1200 के, और स्पीकर साहब 3 दिन क्या उन्होंने नारे लगाते रहे, भैया आप सोशल डिस्टेंस करें, पार्लियामेंटेरियंस को कह रहे थे। जब हम पार्लियामेंटेरियन, हम पॉलिटिशियन जो हम जो लोगों के लिए हैं, हम वो नहीं कर रहे। अभी आगे आप देखें ईद पे, अब ईद के बैठे हुए हैं, मतलब सारे पॉलिटिशियंस हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बाकी पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने हलकों में नहीं जाएंगे, लोगों को सीट नहीं मिलेंगे, फिर क्या होगा? अच्छा, बिकॉज हमने कहा था कि जो कंपनीज एक्ट 2017 है उस पर भी बात करेंगे, तो कमल की तरफ जाऊंगी। कमल साहब, आपकी हुकूमत जब आई तो आपने आके, और आप पहले भी ये बात करते थे कि नैब के कवानीन से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एतराज़ था, और आप ये कहते थे जो प्ली बार्गेन वाला बंदा है उसकी किसी सेक्टर में कोई जगह नहीं है। क्या वो बरकरार है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, या वो बदल गया है? ये एक जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर छापी, आप मेरे ख्याल में उसके सिलसिले में बात कर रही हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है और मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि हमने आज भी पता किया है कि ये ऑर्डिनेंस इस तरह का हमारे नॉलेज में नहीं है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो कंसर्न्स हैं लॉ मिनिस्ट्री वाले, या उनसे ये बात हो जाए, क्योंकि हम आज भी ये ट्रिब्यून का इसको हम कोशिश कर रहे थे कि देख लें, हमारे नॉलेज में ये नहीं है। वो कह रहे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कोई 4 मई को जो है ये ऐसा कोई जो एग्रीमेंट है वो हमारे सामने 4 मई को ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी हमारे नॉलेज में नहीं आया। इसको अगर ये खबर नहीं, ये नहीं हुआ है, और अगर ये ऐसी कोई होगा तो इसको अब हम रिबटल करेंगे, बिकॉज ये परसों में प्रोग्राम ये मुझे बता दीजिए, बिल्कुल मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मुझे सिर्फ अगर ये बता दीजिए कि अगर ये हुआ है तो सही है या गलत है? देखिए, मुझे इसकी डिटेल्स पता नहीं है। नहीं, मैं तो वैसे पूछ रही हूँ कि अगर एक नैब ज़्यादा आदमी है और लॉ उसके लिए एक रुकावट बना हुआ था कि वो उसमें नहीं, उसको वो कहीं नहीं लग सकता था, तो अगर ये चेंजेस आई हैं जो कहा जा रहा है, तो आपका ख्याल है कि ये ठीक है या गलत है? देखिए मारिया, मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है कि नाबज़दा आदमी के साथ कौन सी चेंजेस की बात हो रही है, बिकॉज ये मैं बता देती हूँ आपको, नाबज़दा आदमी के मैं बताती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि नाबज़दा आदमी जो है उसमें सेक्शन 172 में जो है वो चेंजेस की जा रही हैं, और ये कहा गया द पर्सन हैज एंटर्ड अ प्ली बार्गेन अरेंजमेंट विद नैब और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी
which the PTI government deleted last week. یہ پہلے موجود تھا, یہ شک موجود تھی کہ نیب زدہ انسان جو ہے اس کی جگہ نہیں ہوگی, اس کے ایک بار لگا ہوا ہے, وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے یہ کہا جا رہا ہے. صرف یہ بتا دیجئے کیا نیب زدہ آدمی جو ہے اس کی کوئی جگہ ہے کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یا ہونا چاہیے کہیں؟ نہیں دیں گے جواب. نہیں دیکھیں, نہیں بالکل نہیں ہے. اور یہ میں نے آج جب پوچھا تھا ایک دو اور ہمارے لا سے ریلیٹڈ تھے تو ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی, کیونکہ ہم لوگوں کا خود یہی سوال ہے کہ کیسے چھپا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. آرڈیننس ہے بھائی, چلے آپ اس کا جواب نہیں دے رہی, لیکن کنڈی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کوئی پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ آف پاکستان میں مجھے پتہ نہیں ہے نا, جس چیز کا مجھے معلوم نہیں, میں اس کا کیا جواب دوں. یہ تو سادہ سا جواب ہے نا کہ نیب والا جو دیکھیں پریزیڈنشل آرڈیننس آیا ہے, ایک نیب زدہ شخص ہے وہ کیسے آ سکتا ہے. یہ اس پہ جو ہے ان کو خیر بریفنگ نہیں دی ہوگی, ان کا اپنا میڈیا سیل جب ان کو بتائے گا یہ بات کرنی ہے, لیکن ایز اے پرسن تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ نیب زدہ بندہ کیسے آ سکتا ہے جس کو کرپشن کی پہ سزا ہوئی ہو. اب پہلے ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات تھی, آج دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں گیا ان کا. دیکھیں نیب زدہ میں اور سزا یافتہ میں فرق ہے. تو سزا یافتہ کی بات ہے نا, نیب زدہ تو آج کل 80% لوگ ہیں, لیکن انہیں سزا مل جائے تو پھر اور بات ہے. پلی بارگین, جنہوں نے پیسے دے کے اغوا برائن تاوان والا جو ہوتا ہے. جس نے پلی بارگین کا مطلب کہ آپ نے اپنا جرم قبول کیا ہے اور آپ نے کہا کہ پیسے لے لو, یہ پلی بارگین کی ہے. یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کے بندے کو حکومت میں ہونا چاہیے, اس کا جواب دے دیجئے. جرم کا اعتراف جس نے کر لیا. پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے نہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ وزیراعظم صاحب کی جو پہلے بات کرتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا, وہ آج کل وہ بیان وہ نہیں دے رہے, وہ این آر او والی کیسٹ جو پھنس گئی ان کی. کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ, کمل صاحب آپ کا, اور ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اور لیٹس ہوپ کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ اسے ان کا جو اپنا بیانیہ ہے اس کو بہت ڈینٹ لگے گا, اور نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی نے اگر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ میں اور کیا باقی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.